حملہ ہوا ہے ایک عمارت پر جس میں الجزیرہ کا دفتر بھی تھا، ایسوسیٹڈ پریس کا دفتر بھی تھا اور بین الاقوامی اداروں کے کاؤنٹ ڈاؤن دیا گیا کہ آپ فٹافٹ یہاں سے نکل جائیں اور پھر اس عمارت کو تباہ کر دیا گیا۔ الجزیرہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ الجزیرہ نے کشمیر میں لگ بھگ یہ بتا دیا کہ جو آتنکوادی گتیویدیاں ہیں وہ فریڈم فائٹ ہے، ایک قسم کی آزادی کی جنگ ہے، اور اس طریقے کا کردار الجزیرہ نبھاتا آیا ہے۔ اسرائیل ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے۔ ان کے پاس جو ایئر فورس ہے اس کا مقابلہ پورے مڈل ایسٹ میں کسی کا نہیں ہے۔ کسی ملک نے، کسی اسلامی ملک میں جا کے ویسے لفظی جہاں تک بات آتی ہے وہ تو پوری طرح سپورٹ ملتی ہے، لیکن جہاں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آ کے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم نظریں چرا لیتے ہیں۔ نمسکار دوستو، اگین یہاں پر پھر سے وہی اسرائیل اور انڈیا والی سچویشن شروع ہو گئی کہ بھائی جب اسرائیل کو کمزور ہم نے سمجھا تھا، لیکن 6 کنٹریز نے یہاں پر اٹیک کر دیا اور 6 سارے کے سارے کنٹریز یہاں پر کچھ نہ کچھ اپنی لینڈ کھو چکے ہیں اور اسرائیل نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اوپر سے اگر آپ آج کی سچویشن دیکھو نا، تو جو عرب کنٹریز ہیں نا اس کے آس پاس جو بھی سچویشن ہے اس میں پورا کا پورا جو دبدبہ ہے نا وہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھو تو انڈیا کی بات بھی اسی ٹائپ کی ہوتی رہتی ہے کہ بھئی انڈیا کشمیر انڈیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر الجزیرہ کی بات ہو رہی ہے۔ الجزیرہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ بھئی قطر کا اسٹیٹ افیلیٹڈ نیوز ہے، نیوز میڈیا پورٹل ہے، اور وہ اسی ٹائپ کی نیوز چلاتا ہے جو اس کو صحیح لگتی مطلب اس کے پروپیگنڈا کو سیٹ ہوتی ہے۔ ہمیشہ وہ انڈیا کے خلاف بولتا ہے، مطلب پوائنٹ جو بھی ہو، اینگل ایک ہی اینگل سے دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حملہ ہوا ہے ایک عمارت پر جس میں الجزیرہ کا دفتر بھی تھا، ایسوسیٹڈ پریس کا دفتر بھی تھا اور بین الاقوامی اداروں کے کاؤنٹ ڈاؤن دیا گیا کہ آپ فٹافٹ یہاں سے نکل جائیں اور پھر اس عمارت کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ کیا ڈرانے کی کوشش ہے، مزید پیغام دینے کی کوشش ہے کہ ہمارے خلاف اگر آپ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا؟ یہاں پر بیٹھ کر آپ صحافت نہیں کر سکتے۔ IW الجزیرہ کرتا ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی اور آرگنائزیشن، اگر BBC کرتی ہوگی تو کرتی ہوگی، لیکن الجزیرہ جتنے فائنانس کے ساتھ کرتا ہے وہ مجھے نہیں لگتا اور کوئی کرتا ہے۔ قطر کا ٹوٹلی فنڈڈ ہے، کنٹرولڈ بائی دی رائل فیملی آف قطر، اور قطر کے اوپر ٹیررزم کے الزام لگے ہیں۔ سعودی عربیہ نے اور قطر کے تو ریلیشن شپ بہت خراب ہو گئے تھے، بیچ میں آپس میں ٹریڈ وغیرہ سب کچھ رک گیا تھا، ابھی بھی بہت ان کے بیچ میں تناتنی چلتی ہے۔ اور الجزیرہ کا ایک خاص کردار ایسا رہا الجزیرہ کا کہ کوئی بھی چیز جو غلط ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے مولڈ کرنا ہے، کیسے مولڈ کرنا ہے، یہ زبردستی والا کام نہیں کرتے۔ آپ ان کا دیکھیں کہ پروڈکشن ویلیوز بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، دنیا بھر کا الجزیرہ میں پیسہ لگا رکھا ہے، فارینر ان کے اینکرز ہیں، وائٹ فیسز ہیں، سو ٹو سے، اگر میں بلنٹلی بولوں تو، اور پورا ایک طریقے سے ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایک پروپیگنڈا الجزیرہ کرتا ہے۔ تو یہ الجزیرہ کا کردار ہے۔ لگاتار اب کشمیر میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں جس طریقے سے الجزیرہ پروپیگنڈا کرتا ہے۔ الجزیرہ نے کشمیر میں لگ بھگ یہ بتا دیا کہ جو آتنکوادی گتیویدیاں ہیں وہ فریڈم فائٹ ہے، ایک قسم کی آزادی کی جنگ ہے، اور اس طریقے کا کردار الجزیرہ نبھاتا آیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، انڈیا میں ہے الجزیرہ کیونکہ ہماری ڈیموکریسی الاؤ کرتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الجزیرہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایک انفارمیشن وارفیئر ونگ ہے اسٹیٹ آف قطر کا۔ اسرائیل ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے۔ ان کے پاس جو ایئر فورس ہے اس کا مقابلہ پورے مڈل ایسٹ میں کسی کا نہیں ہے۔ تو ملٹری، اور پھر اس کو جو معاشی اور پولیٹیکل بیکنگ ہے وہ اس کا بھی اگین کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ہے یہ یک طرفہ یوز آف پاور ہے اور اس کا مقابلہ نہیں۔ کا استعمال ہی اصل چیز ہے، اصل حقیقت ہے، اور اس کے لیے نہ ہمیں میڈیا روک سکتا ہے، نہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن روک سکتی ہیں، نہ UN روک سکتا ہے۔ وہاں پر اس بلڈنگ کو جب نشانہ بنایا گیا تو اس کے اندر 1 گھنٹہ پہلے وہاں کے لوگوں کو، ان بلڈنگ کے اندر رہنے والے مقیم لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا، وہاں پہ مختلف دفاتر بھی تھے، الجزیرہ کا دفتر بھی تھا اور بھی لوگوں کے دفتر تھے، 1 گھنٹہ پہلے ان کو وارننگ دی گئی کہ جی 1 گھنٹے کے بعد یہ بلڈنگ جو ہے وہ تباہ کر دی جائے گی، آپ اس کو جلد از جلد خالی کر لیں۔ اور وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ 10 سال سے 11 سال سے اسی بلڈنگ میں کام کر رہے تھے، اور صرف 1 گھنٹے کے اندر اندر ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے وہ پکڑ کر اس بلڈنگ کو خالی کر لیا۔ لیکن اپنی پھر آنکھوں کے سامنے اپنے اس جگہ کو جہاں پہ وہ پچھلے 10-11 سال سے کام کر رہے تھے، وہ صحافی جن کا کام صرف رپورٹ کرنا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اس دفتر کو تباہ ہوتے دیکھا۔
اچھا، ایک اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر صرف الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کا عملہ موجود نہیں تھا، بس صرف ان کا دفتر نہیں تھا، بلکہ ایسوسیٹڈ پریس جو ایک نیوز ایجنسی ہے اس کا دفتر بھی اس کے اندر موجود تھا۔ اب ایسوسیٹڈ پریس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے، اور انٹرنیشنل نیوز ایجنسی جو ہے وہ صرف اور صرف اس ایک معاملے پہ رپورٹ نہیں کرتی، وہ پوری دنیا کے اندر نیوز ایجنسیز جو ہیں ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، اور انہی کے ذریعے جو ہے یہ ساری خبریں مختلف ٹیلی ویژن چینلز میں مختلف ملکوں کے اندر جاتی ہیں۔ تو اس کا جو دفتر تھا وہ بھی اسی بلڈنگ کے اندر موجود تھا، اور اسے بھی نشانہ بنایا گیا، اور وہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ منہدم ہو گئی۔ اس بلڈنگ کو 3 میزائل مارے گئے، اور پوری دنیا کے سامنے وہ مناظر جو ہیں وہ نظر آئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ مالی طریقے سے ہو یا وہ اپنے بیانات کے ذریعے ہو، اس نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ ہی دے، اور اب بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے اندر بھی جو ہے وہ بار بار صحافیوں کی جانب سے سوالات کیے گئے، اور ان کے جو اسپوکس پرسن تھے ان سے بھی پوچھا گیا کہ جی آپ اس کی کنڈیمنیشن تو کریں، اس کی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی مذمت تو کریں، کم از کم اسرائیل کے بارے میں بولیں تو صحیح، لیکن انہوں نے بھی جو ہے ایک دفعہ بھی اپنی زبان نہیں کھولی۔ اب اس سلسلے کو، یہ جو کشیدگی جاری ہے اس کو روکنے کے لیے اس وقت امریکی وفد جو ہے وہ بھی اسرائیل میں لینڈ کر چکا ہے، اور ان کی جانب سے کوشش ہے کہ کسی طرح معاملہ جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں۔ اس سارے معاملے میں مصر بھی جو ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیل فورسز کے درمیان یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس کو کسی طرح کم کیا جائے۔ اس وقت اسرائیل کی جانب سے جو ڈیفنس سسٹم ایک تعینات کیا گیا ہے اس کا نام ہے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم۔ امریکہ اس سے پہلے ہی، ان جھڑپوں کے شروع ہونے سے بہت پہلے ہی وہ اسرائیل کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر، اور ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کو وہ کس طرح سپورٹ کرتا ہے، ان کی پارٹنرشپ کے اندر پہلے ہی اپنے شہروں کے لیے اس قسم کا سسٹم بنا چکا ہے، اور سننے میں آیا ہے کہ اسے وہ انسٹال بھی کر چکا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جولائی 2010 میں ہی $205 ملین کا ایک معاہدہ جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ ہو گیا تھا، اور وہ بھی ان کو یہ سسٹم بنا کے دے رہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت کے حوالے سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ S-400 ایک میزائل سسٹم ہے جو رشیا کے ساتھ مل کے وہ خرید رہے ہیں، بلکہ کچھ کا کہنا ہے کہ آلریڈی خرید چکے ہیں، تاکہ بھارت کے جو مختلف شہر ہیں ان کے اوپر بھی یہ سسٹم انسٹال کیا جائے۔ اسرائیل جو ہے وہ اتنے ایڈوانس سسٹمز کو استعمال کر رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے اور ان کو کم سے کم جانی نقصان ہو، لیکن جہاں پہ مسلمانوں کی بات آتی ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہمارے ممالک زیادہ ہیں، ہم ایک زیادہ بڑی طاقت ہیں، لیکن افسوس صرف اس بات کا ہے کہ اگر ہم ملیں تو ہمارے یہاں پہ آپس میں اتنی تفریق ہے، اتنے آپس میں اختلافات ہیں کہ ہم مل کے ایک اتنے سے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ تمام مسلم ممالک جو مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہیں، جہاں پہ دولت کی ریل پیل ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ تیل کی اتنی بڑی ایک ریسورس آپ کو دیا گیا ہے، جس کے ذریعے کتنا پیسہ کمایا گیا ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے، اگر یہ مل کے صرف ایک سسٹم وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے بنا دیتے تو وہاں پہ بھی ان کی آبادیوں کے اوپر بھی اس قسم کے حملے نہ ہوتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ان کی آبادیوں کے اوپر جو ہونے والے حملے ہیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور طاقت کوئی باہر سے آ کے ان کی مدد کرتی ہے۔ حزب اللہ وہاں پہ ضرور موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ایسے کسی ملک نے، کسی اسلامی ملک میں جا کے ویسے لفظی جہاں تک بات آتی ہے وہ تو پوری طرح سپورٹ ملتی ہے۔ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بیانات بھی دیتے ہیں کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور فلسطین پہ ہونے والے مظالم جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی جا کے وہ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ آ کے کھڑے ہونے کی باری آتی ہے وہاں پہ ہم نظریں چرا لیتے ہیں۔